ناظرین گرامی، ملتان کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنی انسان خود اپنی تاریخ۔ ملتان کی قدامت پر غور کریں تو اس میں پاکستان اور ہندوستان کا پورا جہاں سما سکتا ہے۔ میں ہوں رانا ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رائزنگ پاکستان۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگا بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ناظرین، موہنجو داڑو اور ہڑپا جیسے سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں شہر آباد ہوئے، مگر گردش ایام کا شکار ہو کر پھر صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ لیکن بزرگ شہر ملتان ہزاروں سال پہلے بھی زندہ تھا اور آج بھی زندہ ہے۔ ملتان کو صفا ہستی سے ختم کرنے کی کئی بار کوشش کرنے والے حملہ آور خود نیست و نابود ہو گئے اور ان کا آج کوئی بھی نام لیوا نہیں ہے، مگر ملتان آج بھی اپنے پورے تقدس کے ساتھ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ شیخ الاسلام حضرت بہاؤالدین زکریا نے ایسے تو نہیں کہا تھا، ملتان ماں با جنت اعلی برابر است، ابستہ بابنا کے ملک کے سجدہ می کنن۔ ملتان کے بارے میں جس ہستی نے یہ لاجواب شعر کہا وہ ہستی خود کیا تھی؟ انہوں نے ملتان میں بے مثال دینی خدمات سر انجام دیں۔ ملتان میں آپ کے دور میں ہندوؤں کا غلبہ تھا اور کئی مندر ہندوؤں کی مذہبی سرگرمیوں میں مصروف تھے، لیکن ملتان کے مسلمان اور اولیاء کے سلوک اور رویہ سے متاثر ہو کر ہندو بھی حلقہ اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ زکریا صاحب نے اس دور میں ایک مدرسۃ الاسلام کے نام سے ایک تعلیمی ادارہ قائم کیا جو آج کل دنیا کی عظیم یونیورسٹیوں میں شمار ہوتا ہے، جسے بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دریائے راوی ملتان کے قدیم قلعے کے پہلو میں بہتا تھا، وراثے بندرگاہ کی حیثیت بھی حاصل تھی۔ کشتیوں کے ذریعے صرف سکھر بکھر ہی نہیں بلکہ منصورہ عراق، ایران، مصر، کابل، دلی اور دکن تک کی ہوتی ہے۔ اس طرح ملتان کو دنیا کے بڑے علمی، تجارتی اور مذہبی مرکز کی حیثیت حاصل ہوئی، اور صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں اس خطے سے اسلام کا پیغام پہنچا۔ ملتان کو اصلی شہرت اسلامی عہد حکومت میں حاصل ہوئی جب نوجوان سپہ سالار محمد بن قاسم 712 میں لشکر کشی کی اور یہاں تقریباً 10,000 عرب آباد کیے، ایک جامع مسجد تعمیر کرائی۔ اس کے زمانے میں مشہور مورخ و مفکر البیرونی یہاں آیا اور 5 سال سے زیادہ عرصہ تک ملتان میں زندگی گزاری اور مشہور کتاب الزہد لکھی، جس میں خصوصاً ملتان کی تہذیب و ثقافت کو زیر بحث لایا گیا۔ قیام پاکستان کے بعد ملتان نے کافی ترقی کی۔ معزز ناظرین، پرانا شہر تو اپنی تنگ گلیوں اور بازاروں سمیت 6 دروازوں میں گھرا ہوا ہے، یعنی دہلی گیٹ، لوہاری گیٹ، حرم گیٹ، پاک گیٹ، بہوڑ گیٹ اور دولت گیٹ۔ اندرونی شہر میں تو کشادگی کی گنجائش نہ تھی، سوائے اس کے کہ بہت سی قدیم عمارتوں کو منہدم کر کے ان عمارتوں کو استوار کیا جائے۔ البتہ بیرونی اور نواحی علاقوں میں ملتان سے بہت وسعت اختیار کر لی ہے۔ کنٹونمنٹ کا علاقہ بہت خوبصورت اور جدید ہو گیا ہے۔ نئی بستی گل گشت کے زیر طرز تعمیر اور کشادہ بازار قابل ذکر ہیں۔ جھیلیں اور پارک بھی ملتان کا خاصا شمار ہوتی ہیں۔ ملتان کے تحفے بہت مشہور ہیں، جن میں گرم آم، ہاتھی دانت کی چوڑیاں، آرائشی سامان، ملتانی سوہن حلوہ جسے اب بین الاقوامی شہرت حاصل ہو گئی ہے۔ ایک راگ بھی ملتان کے نام سے مشہور ہے جسے ملتانی راگ کہا جاتا ہے۔ یہ راگ عموماً دن کے وقت تیسرے پہر گایا جاتا ہے۔ علاوہ ازیں ملتان کی مادری زبان سرائکی ہے جسے تہذیب و ثقافت کے کئی رنگوں میں اور کئی لوک فنکاروں کی سریلی آواز میں سنا جا سکتا ہے۔ امید کرتے ہیں دوستو آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک کریں اور کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔